بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تقدیسات، تمجیدات اللہ عز و جل کی ذات کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام آقا دو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا فانی ہے. آخر اس دنیا کو چھوڑ کر ہم نے اس گھر میں جانا ہے جو لا فانی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء کی پہلی آیت کے اندر فرماتے ہیں: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب تر آتا جا رہا ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے دین اسلام سے اور حق سے منہ موڑے بیٹھے ہیں. اگر ایک طالب علم اس کو اس بات کا علم ہو کہ فلاں مہینے کے اندر، فلاں دنوں کے اندر میرا امتحان ہے اور یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، اس کے اندر میرا فیوچر، مستقبل ہے، وہ اس میں کامیابی کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے اور اپنے سلیبس کو پوری طرح کور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی قسم کی میرے سلیبس کے اندر، میرے نصاب کے اندر کمی نہ رہے، بلکہ میں ٹاپ پوزیشن پر آؤں اور میں
A گریڈ A+ گریڈ لے کر جو ہے وہ کامیاب ہوں، اس کو اس بات کا علم ہے کہ اگر کامیابی مجھے ملے گی تو میرا فیوچر، میرا مستقبل وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اگر اللہ نہ کرے اس کے اندر ناکامی ہوئی تو اس کو اس بات کا علم ہے کہ لوگوں کے ہاں میری جگ ہنسائی ہوگی، لوگوں کے ہاں میری تذلیل اور لوگوں کے ہاں میری اہانت ہوگی۔ یہ تو دنیا کے امتحان ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کا سلیبس بھی بتا دیا ہے، آخرت کا نصاب بھی بتا دیا ہے کہ آخرت کے اندر کون سا امتحان ہوگا، کن امتحانات سے ہمیں گزرنا ہوگا، کون کون سے سوالات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سوالات بھی ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہو کہ میرے اس پیپر کے اندر فلاں فلاں سوال آئیں گے اور یہ بات کنفرم ہو، تو میں اس کو 100% کیا 200% تیاری کرنے کی تیاری کروں گا۔ اور اللہ نے ہمیں آخرت کے سوالات بھی بتلا دیے ہیں کہ ان سوالات کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے ان سوالات کے جواب دے پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں اور نور کے ممبر بنا رکھے ہیں۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ جو سورج ہے جو ہم سے کروڑوں میل دور ہے، جس کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم گرمی کے اندر ہر تگ و دو کرتے ہیں، ہر محنت کرتے ہیں، اے سی اور اس کے علاوہ جو دیگر جو ہے وہ ٹھنڈک کے ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اس وقت اس کی کتنی تپش ہوگی، ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام وہ بھی رب نفسی کی پکار کر رہے ہوں گے، لیکن ایک ہستی ایسی ہوگی جو رب نفسی نہیں بلکہ رب امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب آقا علیہ السلام ہیں، جن کو اس دنیا کے اندر بھی ہماری فکر تھی، کل قیامت والے دن بھی ہماری فکر ہوگی۔ اللہ تعالی کئی قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر 70 قسم کے لوگوں کو 70 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا یا اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ لیکن آج ہم اس خطبہ جمعہ کے اندر صرف 7 پر بات کریں گے، جو کہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا یا اپنا سایہ نصیب کریں گے، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ، اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا حکمران، جو ان کے معاملات کو صحیح طور پر ہینڈل کرتا ہے، ان کو قرآن و حدیث کے مطابق چلاتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی رعایا کا جواب دہ ہونا ہے، اور اس ڈر سے وہ ان کی خدمت کرتا ہے۔ اصل میں جو حاکم ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، وہ حقیقتاً اپنی قوم کا خادم ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمران بنتا ہے وہ اپنے آپ کو جابر اور فرعون سمجھ لیتا ہے۔
اگر اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ کل قیامت والے دن میں نے اپنے سب رعایا کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، جواب دہ ہوں گا، مجھ سے ہر بندے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کا آپ نے حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا، اگر اس کے دل کے اندر یہ خوف، یہ ڈر آ جائے تو وہ اپنا یہ ذمہ داری پوری کرے گا۔ اگر جو حکمران، جو امام اس ذمہ داری کو پورا کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن بے شمار انعامات سے نوازیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو انصاف کرنے والے ہیں، یہ صحیح مسلم کے اندر 1827 نمبر حدیث ہے، 1827 نمبر، ان المقسطین، یقیناً وہ لوگ جو انصاف کرنے والے ہیں، عند اللہ علی منابر من نور، کہ وہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر لگائیں گے جن کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان یمین الرحمن، رب کی دائیں جانب۔ اور یہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں ان کو پورا کرنے والے ہوں گے، اپنے فیصلوں کے اندر عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اپنے حقوق کا تحفظ کے لیے قانون کو ہی بدل دیں، ایسے حکمران نہیں ہوں گے، بلکہ جو قرآن اور حدیث نے قانون بنا دیا، لا بنا دیا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ ہمارے حکمران تو اپنے مال و دولت کے تحفظ کے لیے، اپنی دنیا کے تحفظ کے لیے کبھی کوئی ترمیم لاتے ہیں، کبھی کوئی ترمیم لاتے ہیں، اس میں سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے طرح طرح کی ترامیم لا رہا ہے۔ جس کی بھی حکومت آ جائے وہ اپنے کارنامے جو کہ غلط ہیں ان کو چھپانے کے لیے طرح طرح کی ترامیم لاتے ہیں۔ اصل میں انصاف پسند حکمران وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے لا کے مطابق چلتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ وادناہم منہ مجلسا، کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے محبوب بندہ اور مجلس کے اعتبار سے، بیٹھک کے اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہوگا امام عادل، انصاف پسند حکمران، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ملک کی ذمہ داری دی ہے، کسی علاقے کی ذمہ داری دی ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو پوری طرح نبھانا ہوگا۔ اور ویسے ہر بندہ مسئول ہے، کوئی گھر کا مسئول ہے، کوئی علاقے کا مسئول ہے، کوئی فیکٹری کا مسئول ہے، نہیں تو کم از کم اپنے نفس کا تو مسئول ہے۔ مسئول کا مطلب ہے کہ اس کو اس کے نفس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تجھے جان دی تھی، میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں گزار کرا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ بندہ ابغض الناس الی اللہ وابعدہم مجلسا، وہ بندہ جو نا انصافی کرنے والا ہے، امام جائر، ظلم کرنے والا، اپنی رعایا پر ظلم و زیادتی کرنے والا بندہ، کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ ہوگا، مبغوض ہوگا اور اللہ سے دور ہوگا۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، جو میری ذمہ داری ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اس پر عمل پیرا ہوگا تو ہمیں اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور جب اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے قدم چومے گی۔ اسی طرح نمبر 1 امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔
اور دوسرا بندہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان، میرے نوجوانوں یہاں نوجوان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نوجوان اور وہ بندہ جس کی زندگی، جس کی پرورش اللہ کی عبادت کے اندر ہوئی. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اس کی زندگی، اس کی نوجوانی اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی ریاضت کے اندر، اللہ کے کاموں کے اندر گزری، اس کو بھی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی زندگی لا یعنی گزار رہے ہیں، جس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. پوچھا جائے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی ویسے ہی کر رہے ہیں، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، یہ دنیا ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کسان جس طرح کی کھیتی باڑی کرتا ہے ویسے اس کو اس کا بدلہ اور اس کی فصل ملتی ہے. اگر وہ اس کے اندر اچھی طرح فصل کرتا ہے، اس کے اندر اچھی طرح پانی ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، اچھے سے اچھا بیج ڈالتا ہے تو اس کی فصل بھی اچھی ہوتی ہے. اگر کسان اپنی فصل کے اندر محنت نہیں کرتا، اگر وہ اس پر ٹائم پر پانی لگاتا ہے، ہل چلاتا ہے لیکن بیج نہیں ڈالا، کیا وہاں فصل ہوگی؟ اگر بیج ڈال دیا ہے، ہل نہیں چلائے، پانی نہیں لگایا. اس لیے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. دین اسلام کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایسے ہیں جیسے بیج، پانی اور ہل چلانے والی صورت ہے. کل قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ حقوق اللہ کے اندر وہ نماز کا سوال ہوگا. آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہماری نمازیں کتنی محفوظ ہیں. ہماری پانچوں نمازیں، کیا ہم پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ باجماعت پڑھتے ہیں؟ اگر ایسی صورت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ کا شکر کرو، اللہ اور توفیق دے گا. اگر پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں جماعت سے سستی ہو جاتی ہے یا پانچوں نمازوں میں کسی ایک نماز میں سستی ہوتی ہے تو پھر فکر کریں کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اگر نماز کے پرچے میں، نماز کے پیپر کے اندر کامیاب ہوگا تو اگلے مراحل آسان ہوں گے. اگر نماز کے امتحان کے اندر ناکام ہو گیا تو اگلے مراحل مشکل ہو جائیں گے. اس لیے نماز کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کو نمازی بنائیں. وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کی اولاد نمازی ہے، وہ خود بھی نمازی ہے، اس کی اولاد بھی نمازی ہے. اللہ کے حضور وہ 5 وقت اپنا ماتھا جھکاتے ہیں، اپنا سر جھکاتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے. یہ ہمارا کوئی اس میں کارنامہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حضور آ کر اپنا سر جھکا لیتے ہیں. بے شمار لوگ، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ایسے ہیں جن کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ رب کے حضور اپنا ماتھا جھکا سکیں، اپنا سر جو ہے وہ ٹکا سکیں. اگر مسجد میں آئے ہیں تو یہ رب کا ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے استعملہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے اندر استعمال کر لیتا ہے. نمبر 2، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ بندہ، وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزری. عبادت کا معنی صرف نماز نہیں ہے. عبادت کا مطلب ہے کہ اپنی ساری کی ساری زندگی دین اسلام کے مطابق گزارے. اگر اس کی کمائی ہے تو وہ دین اسلام کے مطابق، اگر کمائی کو خرچ کر رہا ہے تو وہ دین اسلام کے مطابق، اگر اپنی جوانی کو صرف کر رہا ہے تو وہ اسلام کے مطابق. اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کے تعلق ہی اچھے نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر ہم نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، نفل نوافل پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں نا، جان لو
نبی علیہ السلام کے پاس 2 جنازے گزرے. ایک پہلے جنازہ گزرا, پوچھا گیا کون ہے؟ فلاں عورت کا جنازہ ہے. اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ فرمایا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ یہ فرضی کے ساتھ نفلی بھی بہت زیادہ عبادت کرتی ہیں, نفلی نماز, نفلی روزے. پوچھا اس کا لوگوں کے ساتھ کیا تعلق؟ کہا کہ لوگوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے, لوگ ان سے تنگ تھے, محلے والے پڑوس والے تنگ تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا واجبت. کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا, بتایا کہ یہ فلاں عورت کا جنازہ ہے. پوچھا اس کا تعلق رب کے ساتھ کیسا ہے؟ کہا کہ فرضی کام کرتی ہے, 5 وقت کی فرضی نماز پڑھتی ہے, روزے فرضی رکھتی ہے, نوافل زیادہ نہیں ہے. فرمایا اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ کہا کہ لوگ اس سے خوش ہیں, ان کے ہمسایوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, دین اسلام کے مطابق چلتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واجب. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا, اے اللہ کے نبی آپ نے دونوں کے بارے میں واجبات کے لفظ بولے. آپ نے فرمایا جو پہلی عورت ہے جو نفل و نوافل بہت زیادہ کرتی ہے لیکن لوگ اس سے تنگ ہیں, وہ جہنم کے اندر جانے والی جہنم اس کے لیے واجب ہے. اور دوسری وہ جو فرضی کام کرتی ہے لیکن اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتی, ہمسایوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اس کے لیے جنت واجب ہے. اس لیے بھائیو, جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں, صرف عبادت نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. عبادت جو ہے وہ زندگی کے ہر معاملے کا نام عبادت ہے, دین ہے. اگر ہماری کمائی وہ حلال کی نہیں ہے, حرام کی ہے, اگر اس کے مصارف خرچ کرنے کے وہ صحیح نہیں ہے تو ہم دین پر عمل نہیں کر رہے. اس لیے ہمارے کمائی کے ذرائع بھی صحیح ہونے چاہیے اور جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ مصارف بھی صحیح ہونے چاہیے. اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے. وہ بندہ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ, جو نوجوان اپنی زندگی کو رب کے حضور پیش کر دیتا ہے, اپنی زندگی کا مقصد رب کی رضا بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کو اپنا عرش سایہ یا اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. نمبر 3, انسان سے جہاں اس کی زندگی کے بارے میں, جوانی کے بارے میں سوال ہوگا, ترمذی کی حدیث آتی ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم, ابن آدم کا کسی انسان اپنا ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائے گا جب تک 5 سوالوں کی جواب نہ دے گا. کل رب کے حضور جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس وقت 5 سوالوں کے جواب دیں گے تو تب ہی ہم قدم اٹھا پائیں گے. وہ سوال کون سے ہیں؟ نمبر 1 سوال یہ ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے زندگی دی تھی, 50 سال 60 70 100 سال زندگی دی تھی, اس زندگی کو کہاں گزار کر آئے. پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا. نمبر 2 اس زندگی کے ایک مخصوص حصے کا, نوجوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اے بندے میں نے تجھے نوجوانی دی تھی, اس نوجوانی کو کہاں لگایا, کیا فرما برداری کے اندر گزارا یا نافرمانیوں کے اندر, عیش و عشرت کے اندر گزار دیا. تیسرا سوال اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا. اے بندے جو آپ نے مال کمایا ہے اس مال کمائی کے ذرائع کیا تھے, کیا حلال جگہ سے کما رہے تھے یا حرام جگہ سے, تیرے سورسز حلال تھے یا حرام تھے, یا تیرا یہ نظریہ تھا بس مال آنا چاہیے, مال آنا چاہیے, حلال ہو حرام ہو, اپنی بہنوں کا حق کھا جائیں, بھائیوں کا حق کھا جائیں, کسی کا حق کھا جائیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر یہ ہمارا یہ نظریہ ہے نا تو سوچ لو کل جواب بھی دینا ہوگا. اور اس کے بعد مال جو کمایا ہے اس کو لگایا کہاں, اس کے مصارف اور اس کے خرچ کرنے کی جگہ کون سی ہیں. مال کے بارے میں ایک کمائی کا سوال ہوگا اور دوسرا خرچ کرنے کا سوال ہوگا. اور جو 5واں سوال ہوگا, اے بندے جو تو نے علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا, جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. اب ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، کم از کم اتنا فرض علم حاصل کرنا کہ وہ اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزار سکے، ہر بندے پر اتنا فرض ہے۔ باقی اس کے اندر رسوخ اور اس کے اندر مہارت یہ فرض کفایہ ہے، یہ اتنے لوگ ہو جائیں جو باقیوں کو کافی ہو جائے تو کافی ہے، لیکن اپنی زندگی گزارنے کے لیے کم از کم اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے علاوہ نمبر 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، دو وہ بندے جن کی محبت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ آپس میں محبت رکھتے ہیں، تعلق جوڑتے ہیں۔ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اگر وہ اکٹھے ہیں تو اللہ کی محبت پر، اگر وہ الگ الگ کہیں اور علاقوں میں رہتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی محبت پر رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اکٹھے رہ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اگر لڑے ہیں تو اللہ کے لیے، کوئی اللہ کے لیے لڑائی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اکٹھے رہ رہے ہیں تو اللہ کی محبت پر، اگر کسی وجہ سے وہ الگ الگ علاقوں میں چلے گئے ہیں تو وہ محبت دلوں کے اندر برقرار ہے، وہ اللہ کی محبت، اللہ کا پیار وہ دلوں کے اندر موجود ہے، چاہے آپ آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں چاہے الگ الگ علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ تو ایسے دو بندے رجلان تحابا فی اللہ، وہ بندے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کل قیامت والے دن ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، اللہ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں جو میری وجہ سے، میری بزرگی کی وجہ سے، میری رضا کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے، میری عظمت کی وجہ سے جو آپس میں پیار اور محبت کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نور کے ممبر ایسے ہوں گے یغبطہم النبیون والشہداء، کہ ان سے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المرء مع من احبہ، آدمی کل قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو پیار اور محبت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جو سب سے زیادہ ہمیں خوشی ہوئی وہ اس بات کی ہوئی جب اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ کل قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت اور پیار ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کرنے والے، اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کل قیامت والے دن بھی ہمارا ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے وہ بہت خوش ہوئے، کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات کی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ انسان کل قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار اور محبت کرتا ہے۔ اور اگر کسی بندے کو دیکھنا ہو کہ وہ اچھا بندہ ہے یا برا بندہ ہے، اس کی مجلس دیکھ لو، اس کے دوست دیکھ لو، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس طرح کی اس کی مجلس، جس طرح کی اس کی محفل ہوگی، آپ سمجھ لیں وہ بندہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اگر اس کی محفل، اس کی مجلس اچھی ہے، اس کا اٹھک بیٹھک نیک لوگوں کے ساتھ ہے، تو آپ سمجھ لیں وہ دلی طور پر بھی نیک ہے، وہ نیک بندہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پیار اور محبت کی وجہ سے آپس میں تعلق جوڑنے کی توفیق دے، دنیاوی لالچ نہیں،
کوئی دنیاوی غرض اور مقصد نہیں، صرف اپنی بزرگی اور اپنی رحمت کے لیے، اپنی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 4، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ نمبر 4 وہ بندہ کہ جس کا تعلق، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ایک نماز پڑھ کر جاتا ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کب اذان ہو میں جا کر نماز ادا کروں، اور مسجد کی آباد کاری کے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مساجد کے آباد کاری، تعمیر کے اندر، اس کی آباد کاری کے اندر وہ لوگ حصہ لیتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور مسجد کی آباد کاری سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں آ کر اللہ کی عبادت کی جائے، یا نماز پڑھی جائے، یا قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تفسیر کو حاصل کیا جائے، اور یہاں ذکر اللہ کیا جائے۔ سب سے بڑی آباد کاری یہ ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں جو بڑی بڑی مساجد بنا لی جاتی ہیں، لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، اس کے اندر ذکر و اذکار کرنے والا کوئی نہیں۔ مساجد کو تعمیر کرنا یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، کل قیامت والے دن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر گھر بنا دے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کبوتری کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بناتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرے گا۔ اب کبوتری کا گھونسلہ اتنا سا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کو جنت کے اندر محل الاٹ کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو، جہاں مسجد کی تعمیر، اس کی بلڈنگ کھڑی کرنا ہے، اس سے بڑی اس کی تعمیر یہ ہے کہ یہاں آ کر نماز 5 وقت کی نماز ادا کریں، بلکہ کوشش کریں یہاں مسجد سے تعلق جوڑیں۔ وہ بندہ جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ والے کو تکلیف نہیں دیتا، بے وضو نہیں ہوا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کرتے ہیں، جو اپنی جگہ پر بیٹھا، جب تک بیٹھا رہتا ہے، بے وضو نہیں ہوا، جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا نماز کے بعد، نمبر 1 اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم کر دے۔ مغفرت اور رحمت کی دعا، جس بندے کو اللہ کی مغفرت مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، وہ تو کامیاب ہے، وہ جہنم سے بچا دیا گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جو بندہ جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، حقیقی کامیاب ہوا ہے۔ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ حقیقی کامیاب ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو۔ جب بھی موقع ملے ہم مسجد میں آئیں، جب بھی ہم باہر جائیں ہماری یہ سوچ ہو کہ کب اللہ کا آرڈر ہے، کب اللہ کا بلاوا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگے، ہم اپنے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضری دیں۔ نمبر 5، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایک وہ بندہ جس کو کوئی حسب و نسب والی، کہ وہ خاندانی اعتبار سے بھی اوپر ہے، سٹیٹس کے اعتبار سے بھی اوپر ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی اوپر ہے، ایسی عورت دعوت برائی دے، وہ کیا کہے آگے سے؟ انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، مجھے یہ پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اگر آج میں اس کام کو کروں گا کل اللہ کے حضور کیا منہ دکھلاؤں گا۔ وہ اس حسب و نسب والی عورت کی دعوت کو ٹھکراتا ہے تو کل قیامت والے دن اس بندے کو بھی اللہ اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا انہ فاحشہ وساء سبیلا، اللہ فرماتے ہیں
زنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. یعنی زنا کے جو اسباب ہیں، برائی کے جو اسباب ہیں، فحاشی کے جو اسباب ہیں، ان کو بھی اختیار کرنا منع ہے. زنا تو بہت آگے کی بات ہے نا. وہ کام جو برائی والے ہیں، فحاشی والے ہیں، زنا کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کاموں کو اختیار کرنا بھی منع ہے. اور اگر آج اللہ کے لیے ہم یہ کام چھوڑیں گے، برائی چھوڑیں گے، اور اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر آ جائے گا. جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی آسان کر دیتا، آخرت بھی. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو بندہ اپنے دل میں اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا نا، اللہ اس کے لیے برائیوں سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور پھر صرف یہ نہیں، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے رزق کے اندر فراوانی چاہتے ہیں تو برائیوں سے دور ہو جائیں. برائی کا موقع نہ ملنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ذہن کے اندر برائی کا تصور ہی ختم کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ برائی سے دور کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں. اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ دین کی سمجھ بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے استعمال بھی کر لیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.